کے مہینے میں کرتے ہیں، ابھی تو مختصر سی محفل سجا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم 11ویں 12ویں اور 13ویں ہمارے یہ تینوں پروگرام سالانہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور اس بات جانتے ہیں کہ نعت خوانی بھی ہوتی ہے، سما بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ خطاب کا اس حصہ اس کو موقع ملا تو ضرور رکھیں گے۔ لیکن فی الحال کچھ خطبہ نے کچھ مریدوں نے بات کی کہ سرکار ہمارے سلسلے کے پیشوا تو ہمیں چاہیے کم سے کم تھوڑا بہت بچوں کو کچھ نہ کچھ بتائیں کہ سرکار صاحب کے پاس کون ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا مختصر یہ 15-20 منٹ کا جو بھی ہے اور آپ کی سماعتوں کی عزت کروں گا اور اپنی ذمہ داری کو، کیونکہ پیری مریدی صرف اس چیز کا کام نہیں کہ آپ ان کے نام کو خالی نام منقبت جو محفل کر لیتے ہیں، ان کی شان میں شکریہ پیش کرنے کے لیے آپ منقبت پڑھیں بس محفل ہو گئے۔ یہ اپنے مریدی اور سلسلے صافیہ کے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ سرکار صاحب کے پاک کون ہے۔ تو جتنا ٹوٹا پھوٹا میں جانتا ہوں اپنی کم علمی پر میں سمجھتا ہوں، لیکن جتنا مجھے آتا ہے اتنا کوشش کروں گا کہ آپ کو گوشت پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ حضرات بھی جو سلسلے میں بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے سلسلے کے اپنے سرخی بزرگوں کے متعلق آگاہی ضروری یا کریں، نیٹ سے نکالیں، پڑھیں کہ کون اپنے سلسلے کی معلومات ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی، الحمدللہ کفی والحمدللہ کفی الذین اصطفی، الحمدللہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء الہدی۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رو پشتی، حق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ منبع سر نبوت حق ولایت ہے تیری، آفتاب چشتیہ مخدوم ثابت کر یری۔ قابل ذی وقار مریدان موقعیدان خلفۂ اکرامی، اہل عقیدت مندان، اہل سلسلہ کے ساتھ ساتھ جتنے محبت کرنے والے حضرات تشریف لائے ہیں، آج جمعرات کا دن ہے اور بڑا آپ سب جانتے ہیں کہ جمعرات شب جمعہ لگ گئی ہے، اور آج کے دن کو ہم نے احادیث کا مطالعہ جب کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی فرشتے آج کے دن بعض روایت سونے کے قلم چاندی کی تختیاں لے کے اترتے ہیں، اور آج جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس درود کو سونے کے قلم سے چاندی کی تختیوں پہ لکھ لیتے ہیں، یا جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس درود پاک پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب۔ تو کوشش کیجیے بآواز بلند محمد و آل محمد بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم بارک علی محمد و آل محمد و آل ابراہیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھوایا تاکہ خاص اور اپنی رحمت ہو۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے سورہ یونس سے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار
جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کون سے بندے؟ جو اللہ کے دوست مقرر یافتہ بندے ہیں، ان دوستوں پر اللہ کا لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی غم یا بلا یا حزن نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنا مجھوں کہ میرے بندے جب مجھ سے دوستی کر لیتے ہیں اور میرے ہو جاتے ہیں، جب میں ان کا دوست ہو جاتا ہوں تو میں ان کو دنیا کے اور ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے خوف سے بھی ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دنیا کا خوف تو سمجھ میں آتا ہے، یا آخرت کا خوف یہ کیسے ہے؟ وہ آخرت کا خوف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اٹھائے، آپ کو مختلف چیپٹرز میں ملیں گے، خاص طور پہ باب کتاب الرقائق کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بارہا میرے دل سے سنا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو دوست ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قیامت کے دن کچھ ہستیاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے منبروں پر ہوں گے، نور کی مسندوں پر ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ فرمایا اس دن ان کی چہرے کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا اس دن ان کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ انبیاء ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کے یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید نبی ہے، اور شہداء، شہید ان کے نور کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ شاید شہید ہے۔ لیکن آواز آئے گی نہ یہ انبیاء ہیں، نہ یہ شہداء ہیں، بلکہ یہ میرے دوست، میرے اولیاء ہیں۔ تو فرمایا یہ نور کی منبر نور کی مسند پر ہوگی، اور فرمایا اس دن سب پر خوف ہوگا۔ ماں بچوں سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ہر شخص رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ فرمایا اس دن سب پر خوف ہے، سب گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو میرے عرش کے سائے کے نیچے ہے، نور کی منبر نور کے مسندوں پر ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کے ولی ہے۔ یہ تو اولیاء کی شان ہے، یہ تو اولیاء کی شان ہے۔ حدیثیں تو بہت ہیں، اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کیا دیں گے، کیا ملتا ہے، کیا ہے۔ سن لیجئے، اللہ کے ولی کا مخالف اللہ کا مخالف ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ من عادل ولیہ فقد عاذرت بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا فقد عاذرت بالحرب، میں رب اس سے پھر خود جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، آپ کسی تگڑے کے سامنے آ جائے، اس سے آپ شکست نہیں دے پاتے۔ اگر کوئی تگڑا آ جائے تو آپ کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، تو پھر رب کائنات اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، وہ تو خالق و مالک ہے۔ اور اللہ فرما رہا جب کوئی میری دوست کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو پھر میں اس سے اپنے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم گناہ گاروں کو اللہ نے اپنے ولیوں کے دامن سے وابستہ کیا۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی جو مقبول المشائخ، مقبول الملت، حشدار ہزار عالمی، اغیاث الہند، ختم الارواح، بادشاہ دو جہاں سیدنا مقبول علی الدین علی احمد صاحب الکلجری قدس اللہ سر العظیم، وہ ہستی جن کی تاریخ پیدائش 19 ربیع الاول بروز جمعرات 592 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ سب کے علم میں ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جب سرکار صابر پاک اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں صابر آئے تو آقا کریم علیہ السلام
سے پہلے مولا علی آئے، جب بعض کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے، حضور نے کہا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد رکھنا۔ پھر دوسرے دن مولا علی علیہ السلام تشریف آئے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ اس کا نام علی رکھنا۔ اب آپ سمجھ لیجئے جو بچہ ماں کے پیٹ میں آ رہا ہے اس کے لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے، ماں سے کہہ رہے اس کا نام احمد رکھنا، مولا علی کہہ رہے اس کا نام علی رکھنا۔ جب پیدا ہوئے سرکار صابر پاک آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام علی احمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی احمد۔ علاؤ الدین آپ کا لقب ہے، جلال کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے آپ کا لقب ہے علاؤ الدین، لیکن صابر حضرت صابر پاک کا جو ٹائٹل کہہ لیجیے، جو عنوان کے جس سے سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ ہے مخدوم، دوسرا صابر۔ تو مخدوم بھی ہوئے، صابر بھی ہوئے، اور یہ ایسے نہیں مل گئے، کسی مولوی مفتی نے ان کو نام نہیں دیا، بلکہ ان کے پیر و مرشد نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج جب پیدا ہوئے تو آپ کی یہ شان تھی کہ آپ ایک دن دودھ پیتے تھے، دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی ایک دن روزہ، ایک دن دودھ پیا، دوسرے دن دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دوسرے دن بھوکے پیاس سے چھوٹا سا بچہ، ارے میری سمجھ میں نہیں آیا، بچہ جب پیدا ہوتا اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، وہ تو ذرا سا ہوتا ہے ماں فوراً دودھ دے دیتی ہے چپ کرانے کے لیے، لیکن سرکار صابر پاک پیدا ہوتے، جب پیدا ہو تب بھی ثابت تھے کہ پیدا ہوئے ایک دن دودھ لے رہے دوسرے دن نہیں، تو پتہ چلا ایک دن روزے سے رہتے تھے، ایک دن دودھ لیتے تھے۔ جب ایک سال مکمل ہو گیا اس کے بعد دوسرا سال آیا تو آپ نے دوسرے سال میں یہ کیا کہ پھر آپ 2 دن بھوکے رہتے تھے، تیسرے دن دودھ لیتے تھے۔ بتائیں اتنا سا بچہ، آپ کا میرا کسی کا بچہ 3 دن صبر کر سکتا؟ 2 دن تک آپ دودھ نہیں لیتے، تیسرے دن لیتے تھے، اور فرمایا 2 سال کے بعد دودھ بھی چھوڑ دیا۔ جب 3 سال کے ہوئے تو غذا بہت تھوڑی لیتے تھے، بہت تھوڑی غذا لیتے تھے، اور آپ کے بچپن کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے والد گرامی باہر تشریف لے گئے ہیں، آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہے، آپ چھوٹے سے، تو کہتے ہیں سانپوں کا بادشاہ، اسنیک، سانپ اس کے اندر بھی بادشاہ ہو، جیسے شہد کی مکھی کی بھی ملکہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے سانپوں کے اندر بھی بادشاہ ہو۔ تو سرکار صابر پاک بہت چھوٹے تھے، آپ کی والدہ کے گھر میں سانپ آ گیا، اور وہ سانپ سنہری رنگ کا تھا جس کے سر پہ تاج تھا، اور وہ بادشاہ ہوتا ہے، اتنا خطرناک سانپ، اس نے حملہ کرنا چاہا، سرکار صابر پاک چھوٹے سے ہیں، آپ نے شہادت کی سے اس سانپ کو چین لیا، اس لیے کہتے ہیں صابریوں کو سانپ اتنی آسانی سے نہیں ڈستا۔ یہ نہیں کہ آپ کو سانپ کے پاس جا کے ڈسوائیں کہ اس کی بات نہیں کرنا، ایک قدرتی طور پہ بات صحیح ہے نا۔ اگر کسی جنگل میں گزر رہے ہو اور صابری ہو تو یہ کرم ہے سرکار صابر پاک کی نسبت سے، کیونکہ آپ نے اس وقت سانپوں کے بادشاہ کو چیر کی لگتا، تو سانپ بھی صابری کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کس کی نسبت سے؟ مجھے پتہ ہی سرکار صابر پاک کا غلام کیسا بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوئی، 5 سال کی عمر ہوئی، تو آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سیدنا عبد الرحیم شاہ گیلانی قدس اللہ سر العزیز مثال فرما 547 ہجری میں۔ اس کے بعد کیونکہ کھانا پینا آپ نے بہت قلیل کر دیا، دودھ پکے تھے، آپ کی پیدائش افغانستان کے شہر جو اس وقت صوبہ ہے حران، آپ کی پیدائش وہاں ہوئی افغانستان میں۔ داتا صاحب بھی افغانستان میں پیدا ہوئے، داتا صاحب حضرت محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش بھی افغانستان میں، آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ بہرحال سرکار صابر پاک کی باتیں محترمہ صوبہ شہر حرات سے ہجرت فرما کے سرکار حضرت بابا فرید الدین نجی شکر رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں لے کے آئے۔ اب اس پہ اختلاف میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سرکار صابر پاک
کیونکہ ددیالی تو حسنی سید ہے. سرکار صابر پاک کون ہے؟ خاص طور پر جو ہمارے سلسلے کے بچے سنیے موجود سن لیں کہ سرکار صابر پاک سلسلے چشتیہ میں ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نسبی اعتبار سے سرکار صابر پاک سرکار بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے پر پوتے ہیں. کون ہیں؟ سگے پر پوتے ہیں. کیسے؟ سرکار صابر پاک حضرت سیدنا علاؤالدین علی حضرت صاحب کلیری رحمۃ اللہ کے والد بالگرانی کا نام حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم گیلانی، اور شاہ عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ کے تین والد محترم کا کیا نام تھا؟ ان کے والد محترم کا نام تھا شاہ سیف الدین عبد الوہاب. شاہ سیف الدین عبد الوہاب کون تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سب سے بڑے بیٹے، حضرت غوث اعظم کے سب سے بڑے بیٹے، ان کا نام شاہ سیف الدین عبد الوہاب. میں نے بابا فرید گنج شکر کی ملفوظات میں پڑھا، اور آپ کے کتاب جو آپ کے خطوط ہیں ان میں بھی ایک تحریر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بشارت دی کہ بیٹا فرید، اپنی بہن اپنی ہمشیرہ کا نکاح ہمارے پوتے عبد الرحیم سے کر دو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر جو ہے وہ فاروقی ہیں، آپ فاروق اعظم کی نسل سے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ امام جعفر صادق کی نسل سے آپ سید السادات. بہرحال بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ سے حضرت شاہ عبد الرحیم کا نکاح ہوا. اب آپ غور کیجئے، جب وہ نکاح ہوا اس نکاح سے جو بچہ پیدا ہوا وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پرپوتا ہے. اور میں نے ان خطوط کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ آپ حاملہ تھی. آپ سرکار بغداد کے سامنے آ کے بیٹھی، حضور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے پیر پھیلائے ہوئے. جیسی آپ کی زوجہ محترمہ کے سامنے آئی تو آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا. انہوں نے حضور پھیلا کے رکھا. کہا تمہارے ادب میں نہیں اپنے پیروں کو سمیٹا، بلکہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کے اندر بچے جو پر ہوتا ہے اس کے ادب میں اپنے پیروں کو یعنی شاہ سیف الدین عبد الوہاب پیٹ میں ہے اور غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ادب میں اپنے پیر کو سمیٹ نہیں رہا، بلکہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کا جو بچہ ہے یعنی اس کا جو بیٹا ہوگا، پھر اس کا جو بیٹا ہوگا یعنی پر ہوتا، میں نے اپنے پیر کو اس کے ادب میں موڑ دیا. اور سنیے یہ کتابی باتیں نہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم نے اتنا بڑا چڑھا کے بات کرتا. آؤ امام جعفر صادق کو. امام جعفر صادق سن 140 ہجری کے اندر آپ نے کتاب کا نام ہے کشف الغیوب. اس کی کتاب ہے امام جعفر صادق کی، اور صابر پاک کا پیدا ہوا 592 ہجری کو، اور سرکار صابر پاک اور غوث اعظم سے پہلے اگر آپ حساب لگائیں تو سرکار بغداد کی تو 471 ہجری پیدائش، 560 561 ملتی روایتوں کے آپ نے مثال فرمایا. اب مجھے لگائیے 400-450 سال پہلے امام جعفر صادق کتاب کشف الغیوب کے لکھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں رات کو درود پاک پڑھ رہا ہوں، اچانک پڑھتے بیٹھے غیب سے آواز آئی، اے جعفر صادق علیہ السلام، تم 3 دن کے بعد ہمارے پاس آ جاؤ گے. ابھی عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں جو ظہور پذیر ہونے والا ہے، جو کچھ مشاہدہ کرو اس کو لکھ لو کتاب کے اندر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں کشف کی حالت میں بیٹھا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہاں بیٹھا ہوں اور پہنچے ہوئے وہاں ہیں اس عالم میں، اور کہتے ہیں میں عالم ملکوت میں دیکھا ایک محفل سجی ہے، ایک محفل سجی ہے. اور کیا ہے؟ کیا آپ کا خلیل صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پہ جلوہ فروز ہے، ارواح مقدسہ تشریف لائی، انبیاء کی بھی ارواح ہے، اولیاء کی بھی ارواح ہے، اصحاب و اہل بیت موجود ہیں، سب موجود ہیں. اچانک آپ دیکھیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے سامنے بیٹھ گیا، ایک روح اڑی، ایک روح میرے سامنے حاضر ہوئی جس نے آ کے حضور کے کپڑے پاک
10 بوسی قدم بوسی کی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو ہستی آئی حضور نے اس کو اپنے دائیں زانوں پر بیٹھا لیا اور اس کے جسم سے سفید نور کی شعائیں نکل رہی تھی، الماس کی دیگے کی طرح روشنی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ایک سرخ ایسی ہستی آئی جس کے وجود سے سرخ رنگ کا نور شعائیں نکل رہی ہیں، حضور نے اس کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ کا قریب ایسا دوسرا فرمایا جعفر جانتے ہی کون؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ کہنے کہ جس دن ہم نے حسنین کریمین کی شہادت نامے پہ دستخط کیے تھے، اسی دن جبریل نے ہم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ حسنین کریمین کے عوض آپ کو 2 روحانی بیٹے ایسے عطا فرمائے گا کہ قیامت تک جن سے دین اسلام کو استحکام ملتا رہے گا۔ فرمایا اس میں سے ایک ہستی جس کے جسم سے سفید نور شعائیں نکل رہی ہیں، یہ میرے حسن کی اولاد میں 4-4.5 سال کے بعد پیدا ہوگا، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، پھر اسی کی نسل سے اس کا پرپوتا پیدا ہوگا اور وہ حضرت کیا فرمائے مخدوم ثابت کلیانی ہوگا۔ تکبیر اب سنیے، ایک جلالی ہے جمالی، ایک جلالی ہے ایک جمالی۔ اب سنیے، پر پوتا کوئی معمولی پوتا نہیں ہے۔ سرکار صاحب نے پاکی آپ نے بے شمار کرامتیں پڑھی، سنیے سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محمد سرکار بابا فرید جیسی شکل کی بارگاہ میں گئے تو آپ کے ماموں تھے۔ بولے گا اچھا بیٹا یہیں سے تعلیم بھی حاصل کرو گے، سب کچھ یہی حاصل کرو گے، اب ایک کام کرو تمہاری یہاں سے ڈیوٹی ہے لنگر کھانے پہ لنگر تقسیم کرنا ہے۔ سرکار صاحب کے پاس 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے۔ جب آپ کی والدہ محترمہ دوبارہ صوبہ ہرات سے واپس آئی اور آ کے اپنے بچے کو دیکھا کہ بچہ اور سوکھ کے کاٹا ہو گیا تو بھائی کے پاس گئی کہ بھائی میں تو اس لیے آپ کی خدمت میں لائی تھی کہ میرا بچہ کم از کم 2 روٹیاں کھانے کو مل جائے گی، اس کی صحت تو رہے گی، تعلیم بھی حاصل کرے گا، یہ تو اور کانکڑی بالکل سوکھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا صاحب کے پاس نے اپنے غلام سے بجاؤ صاحب کو لے کے صاحب بات کو لے کے آیا کہ ماں کو بیٹا کیا بات کیا تمہیں میں نے منع کیا کھانا کھانے سے؟ نہیں حضور، جو کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ شام کو جائیں 6 سال کے بچے، آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کو کیا فرق ہے یہ دیکھیں۔ یہ ہے آل مصطفیٰ، آل علی اولاد علی کا یہ ہے کہ 6 سال کے کیا کہہ رہے ہیں بابا جان سے کہہ رہے ہیں بابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں تو تقسیم کرنے پہ لگائے تو کھانے کو کب کہا؟ 12 سال لنگر کو ہاتھ نہیں لگایا، جب بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ پھر حضور لنگر چلے جاتا ہوں پتے توڑ کے کھا لیتا ہوں۔ 12 سال تک کہا ثابت آج سے تم بھی لنگر کھاؤ، اجازت ہے۔ لیکن آپ سنیے، پھر آپ کی والدہ گرامی کبھی انسان ہو گیا، اللہ کہتے ہیں آپ الگ گئے جذبی کیفیت میں چلے گئے اور 9 سال بعد جب آپ بیٹا 9 سال تک جذبی کیفیت میں، 9 سال کے بعد بابا فرید کی شکل فرماتے ہیں، بابا صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، بابا صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، سارے مریدوں سے محبت فرماتے ہیں۔ دیکھو کوئی مرید ہوتا کوئی مراد نہیں، یہ ہر زمانہ ایک دستور ہے۔ سرکار رحمت الہی ہوں، سرکار صاحب نے بات کی تو بابا صاحب کی مراد ہے ایک طرح سے دیکھا۔ اب آپ سنیے کہ سرکار صاحب کے پاک کو 9 سال ہو گئے، ایک ہی حجرے میں 9 سال سے حجرے سے باہر نہیں آئے اور جذب کی کیفیت میں ہے۔ بابا صاحب گئے، میں نے دیکھا کہ ساجد جذب کی کیفیت میں میں نے جا کے ذکر اسباب یعنی علم اللہ، میں نے جب اس کے کام میں سر ماری علم اللہ تو کہہ پھر شاعر نے آنکھ کھولی، پھر آنکھ کھولی، یہ حضور صاحب جی چلو بیٹا، تو پھر آپ کے ہاتھ پکڑا، پھر آپ کو باہر لے گیا، پھر آپ اپنے دیگر کام میں رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے جلالی ولی ہیں، یہ بات روایتوں میں ملتا ہے کہ بابا صاحب کے 2 یا 3 بچے آپ کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی۔ بات روایتوں میں بابا صاحب کا ایک بیٹا
کیونکہ سرکار صاحب پاک کی ڈیوٹی کی لنگر تقسیم فرمانا. آپ لنگر تقسیم فرماتے تھے. بابا بھائی کے شکر کے ساتھ آتے آئے, انہوں نے کہا آج لنگر میں بانٹوں گا. خدام کو مرید اور دکر سے ان کا بھائی یہ ڈیوٹی صاحب پاک کی ہے. بابا صاحب کی ڈیوٹی ہو, کہنے کا صحیح ہے, میرے بابا کے مرید ہے, لیکن بات یہ آج میں کروں گا. انہوں نے سمجھایا حضور نہ کریں, یہ آپ کی ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن بابا بھائی کے شکر کے بیٹے نے اٹھا کے وہ لنگر تقسیم فرما دی. اب بتائیں پیر کی اولاد کی حیثیت رکھتی ہے, اولاد تو مرشد کی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں سرکار صاحب نے جب آئے, آپ کا معمول عشاء کی نماز پر لنگر تقسیم فرما آئے, آپ نے کہا ہاں بھائی اللہ تقسیم ہے, حضور لنگر تو پتہ ہے کیسے کسے تقسیم کیا؟ وہ حضور بابا بھائی کے شکر کے ساتھ آتے ہیں کہ حضور تقسیم فرما. آپ کے جلال کا کیونکہ آپ کے مزاج سے سب آشکار ہے. آپ نے کہا کچھ تو ہوگا تقسیم کرنے کے لیے, اور کہیں حضور جو تھا وہ سب انہوں نے بانٹ دیا. کہلے کچھ بھی نہیں بچا, کہلے جب کچھ نہیں بچا تو پھر وہ کیسے بچ گیا؟ بس ادھر زبان سے کہا تو اس کی موت پہنچے. پھر ایک بچہ اور کہتے سرکار صبر پاک کے حجرے کے پاس آ کے بابا بھائی کے رشتے کے سالزادے اور تھے, چھوٹے سے تھے, وہ حجرے کے قریب پہنچ گئے, اس سے پیشاب, چھوٹا بچہ, تو کہہ رہے جیسی پیشاب ہو وہیں سے بچھو دیا اس بچے کو جیسا وہ بچہ ہے. پھر ایک بیٹی تو آپ کے نگاہ میں آئی, اور جلال میں آپ سب جانتے ہیں کیونکہ بابا صاحب نے کہہ دیا تھا. چلے میں اس واقعے سے پہلے ایک بات بھی بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ بابا صاحب نے اس کے بعد جب حجرے سے نکالنے کے بعد پھر آپ کو جب خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا تو اثر کے بعد خلافت دی. خلافت دیکھ کر کہا ثابت یہ لو خلافت ہانسی شریف چلے جاؤ. حضور کس کے پاس؟ ہمارے خلیفہ اکبر جمال الدین ہاشمی کے پاس چلے جاؤ اور اپنی خلافت نامے پر تصدیقی مہر لگوا لو. سرکار صاحب نے پاس جلد سے جلد بہت تشریف لے گئے. پاک مدد سے دہلی کہلے صبح چلے شام میں آپ موجود تھے. حالانکہ دہلی سے پاک مدد کا اس زمانے میں سفر آپ دیکھیں, اب گھوڑے سے یا جو سے بھی تو اتنی جلدی تو آپ نہیں پہنچ سکتا, لیکن کہہ رہے صبح چلے شام میں آپ تھے. اب خلافت دی معاملہ آپ نے اچھا پہنچ گئے. جمال الدین ہاشمی کے پاس گئے تو شام کا وقت تھا, مغرب کا وقت قریب تھا, آپ پہنچے کریں گے. کیسے آئے کہ سرکار صاحب نے پاک کریں گے مجھے میرے ملک کے شیخ طریقت نے بھیجا ہے, ہانسی دہلی شریف کی خلافت عطا فرمائی, اور آپ سے کہا آپ تصدیق کر دیں. اچھا لاؤ خلافت نامہ پڑھا. کہنے کے دیکھو چراغ پایا, چراغ جلایا, گھیرا ہو گیا تھا. جب تصدیق کرنے سے پہلے پڑھا, جب کرنے بیٹھے تو اچانک چراغ گل ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی دیر کے انتظار کی, صبح تک انتظار کریں, آپ تھکے گئے آرام کیجیے, اب صبح انشاءاللہ تعالیٰ خلافت نامہ پہ دستخط کر دیں گے, آپ چلے جائیے. لیکن سرکار صاحب نے پاک نے فرمایا نہیں, فوراً چاہیے. بھائی تھوڑا تو صبر کریں, آپ آئے ہیں, اتنی جلد بازی کس بات کی؟ کہنے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی اسی وقت. انہوں نے کہا بھائی روشنی کا انتظام ہے. سرکار صاحب نے پاک نے شہادت کی کو ایسے کھولا, اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا, اور وہ آگ ایسے روشن ہو گئی, چراغ بن گئی. آپ نے کہا روشنی چاہیے یہ لیجیے, اب تصدیق کیجیے. جمال الدین ہاشمی اللہ کے ولی تھے, وہ پہچان گئے کہ اگر اس جلالی آدمی کو میں نے دہلی میں بھیج دیا یہ اتنی دیر یہاں نہیں رک رہا, کہاں تھوڑی دیر تو رک جائے, اتنی جلد بازی, تو آپ وہاں جا کے کام کیسے کریں گے؟ پہلے بس جلدی کریں. جب آپ شہادت کی کھلی نکلنا شروع, انہوں نے یہ تو دہلی والوں کو جلا کے راہ کر دیں. آپ نے خلافت نامہ پڑھ دیا. بھیجا کس نے تھا؟ پیر و مرشد, اور ان کے خلیفہ بن عبد القادر صاحب کا خلافت نامہ پڑھ دیا. کہا جاؤ میں تمہارے خلافت میں تصدیق نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اچھا, آپ نے فرمایا اگر تو نے میرا خلافت نامہ چاک کیا ہے تو ثابت نے بھی تیرا شجرے کو چاک کر دیا ہے. کہنے کہ کیا مقصد؟ پچھڑا کیا ہے اگلا کیا ہے؟ کہ اول میں شجرہ تیرا چاک کر دیا ہے. اور تحقیق بتا کہ جمال الدین ہاشمی کے دونوں لڑکے جب خلافت کے وقت قریب پہنچے تو ایک پاگل ہو کے مر گئے, تبھی موت مر گیا. یعنی سلسلہ آپ آگے نہیں چلتے, شاٹ کاٹ دیا سلسلے. یہ جلال عالم تھا. بابا صاحب کی بات میں ضرور ایسی بات ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس سے بہتر جگہ تمہیں دے دیتے. اس سے بہتر جگہ کیا دی؟ کریو شریف کی خلافت دی. اور کہا کوئی تصدیق نہ کرے, خود فرید الدین تیری تصدیق کرتا ہے. اپنے سائنس کی بات کرنے کا جاؤ,
جب سرکار سامنے بات پہنچے گی لوگوں کو جا کے دین تبلیغ اس کو ہدایت کی باتیں کی تو آپ کو جانتے ہیں کہ علماء کرام میں اچھے بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے جو علماء سو تھے تو سرکار سامنے بات کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ شعبے باز ہے، طرح طرح کی معاملات آپ کے ساتھ، کبھی آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو حکم کرتے، کبھی آپ کی تنقید کرتے، نماز میں آگے ہوتے تو کہتے پیچھے جائیے، فلاں کی جگہ ہے، ادھر بیٹھے تو ادھر سے ہٹ جائیے، ہمارے فلاں بزرگ کی جگہ ہے، ہمارے امام صاحب کے رشتے دار کی جگہ ہے۔ اب کافی عرصے تک کلیا کے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا آپ نے بابا صاحب کو خط لکھا، حضور کلیا کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے یہاں کے لوگوں نے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ بابا فرید نے فرمایا صاحب کلیا تیرے ماس، کلیا تیری بکری ہے، اب یہ تیری مرضی کا گوشت تھا یا تو اس کا دودھ پی، اختیار دے دیا، مطلب اختیار کیا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ شمشیر حیدری وہ بے نیام تلوار باہر آگے چلا کے کہے خدا بندی کی تلوار باہر آگے۔ آپ جمعے کے دن نماز پڑھنے گئے، جیسی پہلی صف پہ پہنچے کچھ کلیا کے رئیس اور روفا جو بڑے حضرات تھے انہوں نے کہا یہاں سے ہٹو، پیچھے جاؤ، پیچھے والوں نے اور پیچھے جاؤ۔ نے کہا بھائی میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ نماز پڑھنے آیا ہوں؟ ہاں، یہاں نہیں پڑھو۔ کیوں؟ تم جادوگر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ آپ دیکھا کیا صاحب ولایت کا یہ مقام ہے؟ کیا میرا حق تم سے زیادہ نہیں؟ تک صاحب ولایت کس سے کہتے صاحب مقام صاحب ولایت؟ نے کہا اچھا غور کریم تم دیکھ لو، جب آپ کو جمعے کا دن امام صاحب اور سب نے مل کے مسجد سے نکالا، آپ بالکل مسجد کے دروازے سے باہر آ گئے اور آ کے کھڑے ہو کے مسجد کو بڑے غور سے دیکھیں۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ مغلوب کرنے والے کیا ہیں۔ جب سارے لوگ نماز میں کھڑے ہو گئے، امام نے رکوع کیا، جیسے امام رکوع میں گیا مقتدی نے رکوع کیا، سرکار صاحب پاک کی زبان سے کہے مسجد جب سب رکوع میں ہے تو رکوع میں کیوں نہیں کرتا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ مسجد 450 آدمیوں کو لے کے تحت سرا زمین کی تہ میں چلے گئے۔ اب کہتے ہیں وہاں جب قرآن مچا ہے زمین آپ کا زلزلہ آ جائے لوگ گھبرا جاتے، تو جب پوری مسجد اندر دھسی نمازیوں لے کے دفن ہو گئی تو چیخو پکار لوگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، لیکن اب تو تلوار باہر آ چکی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا دھیان سے۔ گلزار بھائی بابا صاحب کے یقین خاتون تھی، مائی وہ دوڑی بھی آئی، حضور میں تو آپ کی عقیدت چاہنے والی ہوں، میرا بچہ بہودین اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کا حضور چاہنے والا ہے۔ میں نے کہا گھبرا مت، مسجد کے جو زینہ ہے وہ زینہ کی آخری سیڑھی کے پاس جا کے آواز دے میرا نام لے کے باہر آ جائے۔ اسے کہا حضور سیڑھی کو اٹھائے گا کون؟ تو علیم اللہ تعالی سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے میرا نام دینا۔ کس کو؟ حضور کس کو بولوں؟ علیم اللہ تعالی سے کہا جا کے زمین کو حکم دے کے ثابت کر جائے کہ بہودین کو باہر کر دے۔ تو پتہ چلا اللہ کا ولی جب زمین کو حکم دے تو زمین کی مانتی ہے، زمین کی مانتی ہے۔ 400 آدمیوں کو لے کے گئے، صرف ایک ہی آدمی باہر نکلا، وہ بھی مائی گلزار بیوی کا بچہ بہودین باہر نکلا اور کہا بی بی اب جتنی جلدی ہو سکتی ہے اپنے بچے کو لے کے 12 کوس دور نکل جاؤ۔ کہہ رہی ہے حضور کہاں جاؤ؟ کہہ رہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو اس شہر کو چھوڑ کے نکل جا۔ کہہ رہے کیوں؟ کہ اب اس شہر کی شامت آنے والی کوئی نہیں بچے گا۔ وہ بچے کو لے کے بھاگی ہے اور سرکار صاحب پاک نے روایت میں ملتا ہے کہ پھر آپ نے دعائے سیف اللہ شریف جس کو پھر سے مرتضی کہتے ہیں، پھر سے صحابہ کہتے ہیں، پھر سے جوانوں میں کہتے ہیں، بہت مختلف نام ہے، پھر سے دعائے سیفی کہتے ہیں۔ آپ اس کے عامل تھے، آپ نے دعائے سیفی پڑھنا شروع کری ہے اور کہتے پڑھتے 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 جب آپ نے زمین پر اپنی پہل کی نظر ڈالی ہے تو زمین کے اندر سے آگ نکلنا شروع، آپ نے آسمان پہ ڈالی تو آسمان سے آگ نکلنا شروع۔ کہتے ہیں 12 کوس تک کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی سامنے پاک نے جو جلا کے راکھ نہ کرتی ہو، کوئی نہیں بچا۔ لیکن علیم اللہ تعالی نے کہا حضور اگر سب جلا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ کہے گا علیم اللہ تعالی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور آپ کے امان کیسے پاؤں گا؟ آپ نے کہا حضور آپ کے بعد کلیئر میں بچے گا کیا؟ کہے میرے بعد کلیئر میں بچوں گا، تو بچے گا، گلر کا یہ درخت بچے گا اور اس گلر کے اوپر جو درخت میں بلبل کا گھونسلہ وہ بچے گی۔
باقی کچھ نہیں بچے گا. تو کرتے کیا؟ الٹے ہاتھ سے سرکار صاحب پاک نے گلر کی شاخ کو پکڑا اور اپنے قلب کی طرف ایسے اشارہ کر کے مٹھی بنا کے شہادت کے اوپر چڑھا کے آنکھ اوپر پیلا. کہتے جب یہ قہر آپ کو برا ہے تو علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بجلیوں کے کڑکنے کی قہر خدا بندی کی طرف آگ ہی آگ. 250 سال ویسے کوئی 19 سال تک آپ نے کلیئر ہو، لیکن آپ کے مثال کے بعد بھی 250 سال تک کلیئر میں کوئی داخل نہیں ہو سکا. 250 سال تک کلیئر ویران رہا، طرح طرح کی بیماریاں پھٹ پڑی، لوگ مر گئے. بادشاہوں نے اعلان کر دیا حدود میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی نہیں جا سکتا تھا. یہ تو قربان جائیں آپ لوگ ہمارے سلسلے کے پیشوا حضرت سیدنا شیخ عبدالقدوس گنگوہی قطب عالم، یہ آپ ہی کا کمال ہے کہ سرکار صابر پاک کے جلال کو آپ نے کب کروایا، آپ کا مدفن آپ نے کیا. آپ کو ہوتا ہے مثال کے بعد 250 سال تک سرکار صابر پاک قبر بھی کھودی گئی تھی. 250 سال کے بعد قبر کھودا تو پہلے کہاں پہ کیا؟ بہرحال مختصر اتنی بڑی محفل میں اتنا بڑی ہستی کا میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا بیان کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ہو جائے. اس ٹاپک پہ تو 4-5 گھنٹے چاہیے، آپ کی کرامات اور آپ کے معاملات، آپ کے معاملات. لیکن ایک بات میں اختتام سے آنے سے پہلے ایک بات پوچھ بات کر دوں خاص طور پر. سرکار صابر پاک نے مثال سے پہلے حضرت سیدنا شاہ شمس الدین ترکمانی پتی جو آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان سے کہا بابا شمس، اور آپ کو پتا آپ کا نام کیا تھا؟ شمس الدین تو تھا لیکن آپ کو کہتے ہیں شمس الارض، زمین کے سورج. آسمان پہ اللہ کا وہ سورج ہے، زمین پہ اگر کوئی شمس ہے تو میرا سورج میرا شمس ہے. کسی نے پوچھا حضور سرکار رحمۃ اللہ علیہ اتنے مرید ہیں جتنے آسمان کو ستارے. حضور کسی نے کہا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مرید ہیں جتنے آسمان میں ستارے. حضور آپ کا صرف ایک ہی مرید. کہنے لگے بابا بات یہ ہے سارے آسمان میں تارے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن سورج ایک ہی ہے، تو ہمارا شمس ایک ہی ہے، ہمارا شمس ایک ہی ہم نے بنایا. اور کیا بنایا ہے؟ سرکار صابر پاک نے مثال سے کہا شمس الدین کیا بننا پسند کرو گے؟ حضور جو آپ بنا دے. کہنے لگے شاہ ولایت بننا چاہتے ہو یا مجدد؟ انہوں نے کہا حضور یہ مجدد اور شاہ ولایت کے مطلب میں فرق ہے. کہنے لگا ہاں کون سا مجدد؟ کہنے لگے میرے سلسلے میں ٹھیک 750 سال کے بعد ایک مجدد آنے والا ہے، تو تجھے وہ مجدد بناؤں یا شاہ ولایت؟ یہ اللہ کے ولی کا اختیار ہے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست میرے ہو جاتے ہیں پھر ان کی زبانوں پر میں بولتا ہوں. یہ جو کہہ دے صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کہتا ہے میرا ولی میرا دوست میرا بندہ جب کثرت سے فرض کی ادائیگی کا کثرت سے نوافل پڑھتا پھر میرا قرب اختیار کر لیتا، میرا نزدیک آ جاتا ہے. اتنا نزدیک آتا ہے کہ حدیث کے اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا کہنا اللہ ہی کا کہنا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے. اگر وہ میرا دوست میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی سوال کو پورا کرتا ہوں. یہ تو بخاری شریف ہے. اور سنیے کیا کہہ رہے کہوں تو 750 سال تک 750 سال کے بعد ہاں اگر کہو تو تب تک زندہ رہو، اور اگر چاہو تو شاہ ولایت بن جاؤ. حضور شاہ ولایت کون ہوگا؟ کہہ رہے کہ شاہ ولایت وہ ولی ہوتا ہے. ہم تمہیں وہ پاور دے کے جا رہے ہیں کہ سن لو دنیا میں سلسلہ کسی کا بھی ہو جب تک کوئی ولی تب تک نہیں بن سکتا کہ میرے دادا غوث اعظم کا قدم اس ولی کی گردن پر میری مہر اور شاہ ولایت شمس الدین تیرے دستخط نہیں ہوں گے تو ولی نہیں بنے گا. یعنی میرے دادا غوث اعظم جس ولی کی گردن پہ قدم رکھتے میری مہر. اور یہ بھی سن لیجیے کہتے آپ سب کو پتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر. جس خوش نصیب نے اس نے زیارت کی اس میں محمد رسول اللہ تھا، جو دیکھ لے وہ جنتی ہے.
ایک طویل تاریخ اس کا اگر بتاؤں تو پھر لمبی ٹاپک نکل جائے. تو اس ٹائم حضور کے اللہ نے مہر نبوت مار کے بھیجی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ولی کا مقام نبی کے نہیں. نبی تو ہمارے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، لیکن اس امت کے اولیاء کی شان کو سمجھے جن کے فقہا کہ حضور کی حدیث کے مطابق میری امت کے فقہا یا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء پیغمبر جیسے ہو گئے. اگر تم موسیٰ کا جلال دیکھ رہے ہو، عیسیٰ کا مردہ زندہ کرتے دیکھو، تو میری امت کے عبد القادر کی یہ شان ہوگی کہ ٹھوکروں سے مردے زندہ کرے گا. ہے یہ نہیں ہے؟ اگر ابراہیم کا معجزہ ہے کہ وہ آگ میں نارائن کر کے چلا جائے گا، تو میرے معین کی یہ شان ہوگی کہ معین خود نہیں اس کی نارائن بھی اگر آگ میں ڈال دو تو اثر نہیں کرے گی. ہے یہ نہیں ہے؟ تاریخ ہم پڑھیں. فی الحال سرکار صاحب پاک کا حکم شائع کرا ہے، یعنی جب تک کوئی ولی یعنی اللہ اس کے رسول کی ہدایت کرے گا، جب کوئی فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پاس کر دیا آگے عبد القادر اس کو چن لو، حضور کی بارگاہ سے جب کوئی پاس ہو گیا تو بیٹا آپ دیکھ لو. لیکن حضور کے بعد مولا علی کی کیونکہ امام الولیہ تو آپ اس کے کیس کو دیکھ کے آگے حضرت عبد القادر جیلانی کو فارورڈ کرتے بیٹا میں نے دیکھ لیا تم دیکھو. تو آپ فرماتے ہیں سرکار صاحب پاک کہ میرا دادا جس پر قدم رکھ دے اور اولیاء میں واحد ولی ہے جس کی گوشت کے اندر ولی کی ہاضہ ولی اللہ کی گوشت کی اسٹیمپ گڑی ہوئی. اور یہ کب گڑی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو برات میں 14 شوال المعظم میں رات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں. بابا صاحب کہتے ہیں برات میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوں کہ آسمان میں حضور ہے، ایک طرف ہم میرے ساتھ اسلام اولیاء بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہستیاں ہیں. ہستیوں میں ایک ہستی کو ایسی میں نے دیکھا کہ جو ولیوں کی صف میں پرواز کر کے انبیاء کی صف میں آ کے اتر جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جبریل اس کو اپنے پر سے اٹھا کے پھر صف اولیاء میں رکھتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے پھر صف انبیاء میں آتا ہے، جبریل اس روح کو اٹھا کے پھر اس طرف کرتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہا آپ ولیوں میں سے انبیاء میں سے مسابق کی مسابقے پر بار بار پرواز کر کے سفید 3 آدمی کو اٹھا کے واپس سیدھا کیا جاتا ہے. فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو قریب بلایا اور اس کے بعد اس کے شانے کو بوسا دی اور کہا ھذا ولی اللہ. حضور نے محبت سے کہا یہ اللہ کا ولی ہے. کہتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے حضرت صابر پاک کی اس جگہ کو بوسا دے رہے. صابر پاک کہتے ہیں بوسا دے رہے اس مہر کو. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی جب اس مہر کو دیکھا میں نے چوما، میری آنکھ کھلی، میں اپنے حجرے سے باہر آیا. 24 شوال المعظم یعنی 32 رات جاگنے کی ہے. کہتے میں جا کے حجرے میں دیکھا کہ جب میں اپنے حجرے سے باہر آ کے کہا دیکھتا ہوں کہ صابر کے حجرے پہ آسمان سے صابر کے حجرے تک ایک سرخ رنگ کا نور ہے جو صابر کے حجرے میں پھیلا ہوا ہے. میں آیا میں نے دیکھا کہ صابر قرآن کی حالت میں سرکار صاحب نام فرماتے ہیں میں جا کے قریب ہو کے پھر میں نے ذکر اسباب میں آپ ہوش میں آیا. آپ نے حضور آپ کہنے صابر جو میں نے دیکھا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ابھی پیر نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا. وہ مرید صادق ہے. اگر صابر جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں قرآن میں کیا وہ سچ ہے؟ کہنا جی حضور سچ. کہنے ثبوت اپنا اندازہ اٹھا کے دکھائے تو ھذا ولی اللہ کی گوشت میں مہر گڑی. آپ یہ دیکھیں اور بابا صاحب کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بہت خوشی ہوا. تو مجھے بتاؤ یہ معمولی ہستی آپ بس یہاں میں بات ختم کر کے ان کو شاعر غیر بنا دیا. کہا جب 690 ہجری آئی کہا شمس الدین ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. حضور آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آپ کو تہجید و تکریم کون کرے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ غسل تم لوگ گے لیکن اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دے گا. جب آنکھوں پہ پٹی باندھوں گا تو مجھے نظر کیسے آئے؟ آپ کو غسل کیسے دوں گا جب آنکھوں پٹی؟
کہا بیٹا اگر آنکھ کھول کے دیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آنکھ کھول کے اگر مجھے غسل دیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے کا آنکھ کو پرٹیکولر حضور پھر دوں گا کیسے؟ کہنے جس حصے کی ضرورت ہوگی وہ خود بخود تیرے قریب آتا جائے، یعنی قریب آ جاؤ، جو بھی ہوگا تجھے غسل کے وقت پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نماز جنازہ، پہلے کہ میری نماز جنازہ ایک گھوڑ سوار آ کے پڑھائے گا، کیونکہ مرید نے کبھی زندگی میں سوال کیا، حضور بابا صاحب سے سوال کیا تھا، صابر پاک کے مرید و خلیفہ نے بابا صاحب سے پوچھا تھا، بابا فرید سے، حضور یہ فنا وقع کیا ہے؟ جواب بابا صاحب نے دیا، بابا صاحب نے کہا اس کا جواب تمہیں ثابت دے گا۔ انہوں نے کہا حضور آپ دیں، آپ نے کہا وقت آئے گا اس کا جواب دیں گے۔ بہرحال تہذیب و تکوین ہماری نہیں ہوگی، کیوں؟ ہمارے دادا نے علی اللہ ابدال کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جنات مسلمان جنات تھے جو اس پتھروں پہ معمول ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کون سے پتھر؟ کہنے لگے یاقوت اور زمرد کی سلیبیں ہیں جن پر جنات پہرا دے رہے ہیں، جب میرے وصال کا وقت قریب آئے گا تو میری قبر نہیں کھلے گی بلکہ زمین پر لٹایا جائے گا، اور وہ جو سلیبیں ہیں زمرد اور یاقوت کی وہ علی اللہ ابدال لے کے آئے گا، تم بس چاروں طرف سے سلیبیں لگا کے اس کے اوپر پتھر رکھ دینا۔ ان کا اچھا حضور آپ کی نماز جنازہ کریں گے کہ نماز جنازہ بہت سوال آ کے پڑھائے، تو حضور آپ سے سوال کیا تھا فلاں بابا کیا، کل یہ سوال مجھ سے کرو، وہ تمہیں اس کا جواب دے گا۔ اچھا حضور اس سے کر لوں گا، حضور میری خواہش ہے کہ میں اکیلا آپ کی نماز جنازہ پڑھوں، کر لیں گے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت، جب ہمارے جنازہ تیار ہوگا خود بخود لوگ آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے مرشد کی جب جنازے کے وقت آیا تو میں ادھر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں، اچانک دیکھتا ہوں تو صفحے ہی صفحے ہیں، اولیاء کی قطاریں ہیں۔ میں نے دیکھا یہ ولی کہاں سے آئے، اتنی بڑی تعداد میں اولیاء آ گئے۔ کہتے میں بھی کھڑا ہو گیا، پھر ایک ہستی نقاب باندھے سیاہ رنگ کی گھوڑے پہ آئی اور آ کے کہا جنازہ تیار ہے۔ میں نے کہا حضور تیار ہے، تو اتر کے نماز جنازہ پڑھایا، اور اتر کے جب نماز جنازہ پڑھا کے وہ جانے لگے، میں نے دیکھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، ان کے قدموں کو پکڑا، کہا حضور میں نے اپنے دین کے دادا پیر سے سوال کیا تھا بڑا واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا سرکار خبر بات سے پوچھنا، میرے دین نے کہا تھا کہ جو گھوڑ سوار ہے اس سے پوچھنا، اب آپ بتائیے۔ آپ نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ فنا کیا ہے، پتا کیا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ یہ جو جنازہ ہے یہ فنا ہے، اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے دکھایا تو خود سرکار صابر پاک تھے، فرمایا یہ بقا ہے۔ جب اللہ کا ولی فنائیت اختیار کرتا ہے اور مقام بقا میں داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میری بقا میں آ کر اس کو باقی کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھا کے چلے گا، اور الحمدللہ ایک خوش نصیب کی بات اپنے ہر مرید سے کہتا ہوں، ہم نام کے صابری ضرور ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کمزوری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے گلے میں پٹا سلسلہ چشتیہ صابریہ کا، ہمارے مخدوم محترم کا ہے۔ ہماری کمی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارا آقا ہمارا مولا صابر پاک کم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 250 سال کی وجہ کلیہ میں آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور حضرت شیخ القدس گنگوہی نے آپ کو تدفین کی، جن 70,000 ولی اور جنات کے ساتھ کی آپ کی تدفین ہوئی، اور ایسے تدفین نہیں ہو گئی آسمان سے بجلیاں کڑکتی تھی۔ حضرت شیخ القدس گنگوہی فرماتے ہیں کہ جب میں کلیہ شریف میں داخل ہو رہا ہوں تو میں نے مراقبہ کیا کہ حضور آ جاؤ، کیونکہ چاروں طرف آگ لگی تھی۔ وہ کہتے میں نے جیسی اپنا پہلا پیر قدم ڈالا ہے آسمان سے بجلی آئے کہ پیر کے پائچے کو جلا دیا، میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا حضور میں تو اندر آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جلا رہے؟ میں نے مراقبے میں پوچھا تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا یہ نام پڑھتے حق صابر محمد صابر، یہ پڑھتے پڑھتے اندر آتا۔ کہنے میں پڑھتے پڑھتے جب اندر گیا تو آگ نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ کا میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے حضور سے کہا حضور آپ کی اجازت ہو، اجازت دی، پھر آپ کی قبر مبارک کو دی گئی، مالا جنہ سے تولیہ نے ملتی کری، اس کے بعد آپ کی جسد مبارک کو حضرت شیخ عبدالقدس گنگوہی نے قبر مبارک اتارا۔ اتارنے کے بعد آپ نے سیدھا ہاتھ کفن سے باہر کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالقدس گنگوہی نے دیکھا کہ ہاتھ کا دایاں ہاتھ کفن سے باہر اٹھا کے اندر کیا، جیسے کیا پھر ہاتھ باہر آ گیا۔
اب 2-3 دفعہ کیا پریشان، آپ نے مراقبہ کیا کہ حضور کیا بات ہے، بیان کا ہاتھ کفن کے اندر کٹوا باہر کر دیتے، اس میں حکمت کیا ہے؟ عبد القدوس گنگوہی ہمارے ہاتھ کو اندر مت کرو، یہ کفن سے باہر ہی رہے گا، اسی حال میں تسلیم کر دو۔ حضور اس میں کوئی حکمت کرے، حکمت یہ ہے کہ قیامت تک میرے سلسلے میں میرا جو مرید آئے گا، میرے جو مرید کو دنیا میں تکلیف یا کوئی معاملات ان کے اللہ کی عطا سے یہ ہاتھ اس کی دستگیری کرے گا، اس لیے کفن سے باہر ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کسی بات نہیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا دو نمبر لوگوں سے کیا بات ہے۔ اور الحمدللہ ہم کہیں پھنستے ہیں تو اللہ کے وسیلے، عظیم اولیاء کے وسیلے سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ بات پوری کرتا ہے۔ تو بس آپ کو بات سمجھانی تھی، 250 سال کے بعد آپ کی تکمیل ہوئی اور سرکار صاحب پاک کے جلال کو شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کہا حضور اگر یہی جلال رہا تو کوئی قبر مبارک میں نہیں آئے گا، سلسلہ صاحبیہ کا نام و نشان مل جائے گا، خدا کے جلال کو کم کیجئے تاکہ لوگ یہاں آئیں پھر برکات حاصل کریں۔ تو یہ سرکار صاحب پاک نے اپنے جلال کو آپ کے کہنے پہ کم کیا، یہی وہ کرم ہے کہ جو آج کی دنیا میں سلسلہ صاحبیہ پھیل گیا اور آج دنیا آپ کے مزار خلائق بنا کے فیض و برکات حاصل کرنے میں کون جاتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان عظیم، تو اللہ رب العزت نے ایسی ہستی پیدا فرمائی اور ایسی ہستی کے سلسلے کی ہمیں غلامی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی سچا مسلمان بنائے، مومن بنائے اور اللہ پاک سرکار صاحب پاک کا صحیح مرید اور غلام بنائے۔ اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ بروز محشر جب نامہ اعمال ہو اور سب کا سب کسی گروہ کے ساتھ تعلق ہو اور جب قیامت کے دن پکارا جائے آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اس دن پکار ہو، تو اس دن ہم غلاموں کی پکار اس انداز میں ہو کہ آج سامری کدھر ہے ادھر آ جاؤ، تو ہم اپنے مخدوم کے ساتھ اس دن وہاں موجود ہوں۔ اللہ آپ اور میرا حشر سرکار صاحب پاک کے غلاموں کے در غلاموں کے آپ کی جھرمٹ میں اللہ فرمائے ہمارے لیے